علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جانیں گے کسی بھی خاتون میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کا اسلامی اور شرعی طریقہ۔ سب سے پہلے جب کسی بھی شخص کا انتقال ہو جائے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے کون کون لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ میت کو غسل دینے کے لیے قریبی رشتہ دار زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اور جو دین کا علم رکھتا ہو اور جو آداب غسل سے اچھی طرح واقف ہو۔ غسل دینے کے لیے لازم ہے کہ مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو غسل دیں۔ اس سلسلے میں شوہر اپنی بیوی کی میت کو اور بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے۔ غسل دینے والے کے پاس صرف وہی لوگ موجود ہوں جو اس کام میں اس کے مددگار ہوں، اضافی افراد کی موجودگی ناپسندیدہ ہوگی۔ اسی طرح اگر میت میں کوئی عیب یا ناگوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنے اور راز رکھنے والے ہوں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کی پردہ پوشی 40 مرتبہ فرمائے گا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ غسل کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ غسل کے روئی کا بنڈل، تاکہ میت کی ناک اور کان کی گندگی کو صاف کرنے میں کام آئے۔ بیری کے پتے، قینچی، ناخن تراش یعنی کہ نیل کٹر، تاکہ میت کے زیور کاٹنے اور ناک اور کان کے جو بھی باندھے ہیں وہ کاٹنے کے لیے کام آئے۔ اور پانی کی آسانی ہو اور جگہ اتنی کشادہ ہو، تختے رکھنے کے علاوہ غسل دینے والوں کو زحمت نہ ہو۔ میت کا سر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کر دیں، پھر اس کے پیٹ کو اطراف سے نرمی سے دبائیں تاکہ جو کچھ نکلنا ہو نکل جائے۔ اس موقع پر پانی کثرت سے بہائیں اور اس عمل کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ اس کے بعد غسل دینے والے دستانے پہن کر میت کو اچھی طرح استنجا کرائیں اور استعمال شدہ دستانے اتار کر نئے دستانے پہن لیں۔
کے بعد میت کے دائیں جانب اور بائیں جانب سے سر سے پیر تک 3 لوٹے یا مگ سے اچھی طرح پانی بہائیں
اوپر والی چادر سے عورت کی میت کے سر اور بالوں کو اسکارف کی طرح لپیٹ دیں۔ یہاں سے میت کی تکفین مکمل ہو گئی۔ خاتون میت کی تدفین کے لیے غیر محرم کا ہونا جائز نہیں ہے، صرف میت کے محرم ہی وہاں پر موجود ہوں۔ جنازے کی نماز کے بعد کسی بھی میت کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ میت کے چند ایک مسائل: احرام کی حالت میں فوت ہونے والے کو غسل دے کر احرام کی چادروں میں ہی کفنایا جائے گا، خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ ہنگامی حالات، بیماری، ایکسیڈنٹ یا جلنے کی وجہ سے میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو میت کو تیمم کرا کے کفنایا جائے گا۔ میت کو غسل دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا مستحب ہے، اسی طرح وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اور میت کو اٹھانے والے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ غسل و کفن کے لیے مراحل میں غیر مسنون افعال: غسل دینے کی جگہ پر پاکیزہ کلام تحریری شکل میں لے کر جانا یا زبانی پڑھنا، میت کو دوبارہ غسل دینا، بالوں کی 2 چوٹیاں بنا کر سینے پر ڈالنا،
غسل مکمل ہونے پر قریبی رشتہ داروں کا باری باری آ کر میت پر پانی بہانا، کفن سے پہلے صاف لباس پہننا، میت کی آنکھوں میں سرما لگانا، کفن پر عرق گلاب ڈالنا یا آب زمزم میں بھگونا، شادی کے لباس میں دفنانا، کفن پر قرآنی آیات یا دیگر دعائیں لکھنا، میت کے سرحانے قرآن مجید یا عہد نامہ لکھنا، یہ سب غسل و کفن کے مراحل میں غیر مسنون یعنی کہ غیر سنت کے افعال ہیں۔ محترم ناظرین و مناظرات، ابھی جو آپ نے طریقہ دیکھا وہ کتاب مرض الموت تا تدفین تربیتی شرعی مسائل سے ماخوذ ہے، جو کہ ناظمہ مدرسہ ام الخیر محترمہ سلمہ سلطانہ صاحبہ کی ترتیب دی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے تحت ایک کمیٹی محلہ با محلہ غسل میت اور تکفین کی تربیتی ٹریننگ خواتین کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ کتاب سے اور ٹریننگ سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔